الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 23. رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس وفا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے اس وعدے کو یا اپنی اس نظر کو تبدیل نہیں کیا ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. اور اللہ رب العالمین اس امت کی حفاظت کے لیے اور اس امت کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اس امت کے لیے یا دین کی حفاظت کے لیے ہر 100 سال کے آخر میں یا ابتدا میں، علی راس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کے بعد، 100 سال کی ابتدا میں یا 100 سال کی انتہا میں ایسی ہستیوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ من یجدد لها دینہا، جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے، بھولا ہوا سبق یاد کراتے رہیں گے، کفر و شرک کو مٹائیں گے اور سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کو نشر کریں گے، آگے پھیلائیں گے، اس کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہیں گے. یہ آیت مبارکہ اور یہ حدیث طیبہ جو ہے ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آج ہے 22 فروری 2023. یہ ایک ایسا دن ہے جسے مملکت سعودی عرب کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بڑا مبارک دن ہے، تاریخ ہے، یاد رکھیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو نئی نسلوں کو بتلانا بڑا لازمی اور ضروری ہے کہ جس ملک کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یا جو بلاد الحرمین الشریفین ہے، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس 2.25 ملین مربع کلومیٹر کا یہ جو علاقہ ہے اور یہ شبہ الجزیرہ العربیہ جو ہے، جزیرہ نمائے عرب جو ہے، اس کے اکثر حصے پر یہ ایک ملک ہے اور اسی کے اندر حجاز ہے اور اس حجاز کے اندر حرمین الشریفین ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حرمین شریفین اور بلاد حرمین شریفین کو اللہ رب العالمین قائم و دائم رکھے اور اس کی حفاظت فرماتا رہے تا قیامت. اور ہر وہ بری نظر جو اس طرف دیکھے یا ہر وہ شخص جو اس کے بارے میں برا ارادہ کرے، اس کو اللہ رب العالمین اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں رہا تو اس کو نیست و نابود کرے. یہ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ نئی نسل کو تعارف کرانا بڑا لازم ہے. یہ 3 صدی کا قصہ ہے، یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب، یہ حکومت جو اس وقت چل رہی ہے، حکومت رشیدہ، و علی راسها خادم الحرمین الشریفین و ولی عہد الامین وفقہم اللہ لما یحب و یرضا، اللہ رب العالمین ان کو توفیق عطا فرماتا رہے. یہ ایک تیسرا دور ہے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں تاسیس کی، فاؤنڈیشن ڈے کی یا فاؤنڈنگ ڈے کی، یوم التاسیس کی، جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. وہ 300 سال پہلے کی بات ہے. 22 فروری 1727 عیسوی، 22 فروری یا 1727 یا عربی کے لحاظ سے 2/7/1139. یعنی دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اگر اس سال پیدا ہوا، کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر میں اس سال پیدا ہوتا تو میری عمر اس وقت کتنی ہوتی. دیکھیے اگر بالضبط، ویسے تو یہ ہے کہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی عمر 296 برس ہوتی عیسوی کے لحاظ سے، یا یوں سمجھے کہ 295 سال 11 ماہ اور 27 دن آپ کی عمر ہوتی آج، اگر آپ اس دن پیدا ہوئے ہوتے جس دن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور عربی کے لحاظ سے، ہجری کے لحاظ سے، ہجری قمری کے لحاظ سے 305 سال، 305 سال. یعنی یوں سمجھیں کہ 10,08,101 دن گزر گئے ہیں آپ کی زندگی کو اگر آپ 22 فروری 1727 کو پیدا ہوئے ہیں، یا
یعنی رجب کے مہینے میں 2 تاریخ کو رجب کو 1139 میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر 10,08,111 دن گزر چکے ہیں، یا اس کو دوسرے آسان لفظوں میں 305 سال گزر گئے ہیں۔ گویا 300 سال کا عرصہ ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی کی بھی بنیاد، یا دو قومیں اپنی تاریخ سے واقف نہیں رہتی، وہ اپنے تاریخی جغرافیائی حدود سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ تاریخ کا جاننا بڑا ضروری ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے بانی پاکستان، مصور پاکستان رحمہم اللہ، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے کہ پاکستان کا بال مارز وجود میں آیا۔ بعین ہی اس طرح مملکت سعودی عرب کب مارز وجود میں آئی؟ یہ حکومت کا یہ تیسرا دور چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تیسرے دور کا تو آغاز ہوا ہے 1902 میں۔ 1902 میں اس کا آغاز ہوا ہے، اور جنوری کی 15 تاریخ تھی۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کی 5 تاریخ تھی 1319 میں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو اب دور ہے، تیسرا دور، اس کو 125 سال گزر گئے ہیں، 125 سال کی بات ہے، یا عیسوی کے لحاظ سے 121 سال گزر گئے ہیں۔ تو یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا ہے، ہیمفرے کے اعترافات جیسی جھوٹی کہانیاں بنا کر اس خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو 2 چیزوں کا جاننا پہلے بڑا ضروری ہے، پہلے کہ یہ خاندان کون سا ہے، اور اس کے بعد اس خاندان نے جو بنیاد رکھی ہے درعیہ میں، ریاض کے پاس، وہ یاد تازہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کتنی قربانی اور کتنی شہادتیں دی گئی ہیں۔ میں شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہم ان شہیدوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ بعض معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعود سعد کی جمع ہے، سعادت، ہیپینس، یعنی گڈ فارچون یا سکسس، کامیابی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک چناؤ تھا کہ حق تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس خاندان کا چناؤ کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اور حرمین شریفین کا والی بنایا ہے۔ اور دوسرے علاقوں کو جب یہ اکٹھا کر دیا گیا تو اس کی حفاظت کی، اور جو ذمہ داری ہے وہ ان کے ذمے ہے، اور سب سے زیادہ جو بڑی خدمت کی گئی ہے وہ ہے حرمین شریفین کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ یہ آل سعود کا تعلق ہے مانع ابن ربیع المریدی، یہ بکر بن وائل سے ہیں، اور بکر بن وائل جو ہیں وہ ربیع یعنی بنی اسد ابن ربیع ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں یا 21ویں دادا ہیں۔ عدنان جو ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، جو بانی کعبہ ہیں، معمار کعبہ کے ساتھ شریک ہو کر باپ بیٹے نے بیت اللہ بنایا تھا، ان میں سے اللہ رب العالمین نے عدنان کا انتخاب کیا ہے۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی، چلتے چلتے آخر میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے اس سے، یعنی 17ویں جو دادا ہیں ان کے ساتھ جا کر ان کا یہ قبیلہ مل جاتا ہے۔ رہا مسئلہ کی بنیاد کہاں رکھی گئی، وہ درعیہ میں رکھی تھی، جہاں پر آج کل دنیا کا ثقافتی بہت بڑا ایک پروجیکٹ، ایک مشروع اور ایک منصوبہ جو ہے نا وہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس میں بات
اب ہم نے کہنا ہے کہ یہ 22 فروری 2023 کا جو دن منایا جا رہا ہے، اس میں خوشیاں ہیں اپنے یاد تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اور وہ کون ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی؟ وہ بنیاد رکھنے والے یہ ہیں محمد ابن سعود ابن محمد ابن مگرن، اور پھر آگے جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے من بکر ابن وائل، اور اس کے بعد پھر عدنان تک ان کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ درعیہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، درع کہتے ہیں ڈھال کو۔ تو یہ درو قبیلے کے لوگ جو تھے نا، یہ قطیف میں جو مشرقی صوبہ ہے سعودی عرب کا، اس کے اندر آباد تھے، اور بنی حنیفہ سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے حسن ابن درع حسن ابن درع کی، جو بنی حنیفہ یا یمامہ کا جو حکمران تھا، ان کی دعوت پر مانع ابن ربیہ المریدی کو طلب کیا، بلایا، عزت بخشی۔ وہ ریاض کے پاس جو ایک علاقہ تھا اس کے پاس وادی حنیفہ میں، اس کو عزت ایسی بخشی کہ وہاں پر اس کو کچھ جگہ دے دی، اور وہاں پر اس نے پھر کچے مکان بنائے، اور وہ تقریباً 40 مکان تھے، یا اس سے کم تھے، بعد میں اس کی تعداد ہوگی، کچے گارے مٹی کے، کچی اینٹوں کے۔ وہ علاقہ بہت سرسبز ہے اس لحاظ سے۔ تو اس لحاظ سے وہ خاندان بنی حنیفہ کا یہ گویا حنفی ہیں، کس لحاظ سے؟ اپنے خاندان کے لحاظ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، فقہی لحاظ سے نہیں۔ تو گویا وہاں پر انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ جس وقت محمد بن سعود ابن محمد ابن مگرن رحمہ اللہ تعالی، یہ جب اس بستی کے وہ سردار ہیں، سردار بنے ہیں، انہی ایام میں اللہ رب العالمین نے 70 کلومیٹر دور کے فاصلے پر اویینا کے اندر ایک ہستی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جسے دنیا محمد ابن عبد الوہاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اپنے مجددین کو بھیجتا رہتا ہے، حاکم کی شکل میں ہو یا عالم کی شکل میں ہو، علماء ہو یا حکام ہو، دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے۔ اور اگر حکام اور علماء دونوں ہی مجدد ہوں اور اگر مل جاتے ہیں تو زہ نصیب تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو انہوں نے 1139 کو، یا آپ یوں سمجھیں کہ 1727 کو، اس علاقے میں شریعت کے نفاذ کے لیے اس چھوٹی سی بستی کے اندر، چھوٹی سی بستی کے اندر جو اس وقت 40 کچے گھروں کے اوپر محیط تھی، اس میں آغاز کیا گیا۔ ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ برکت عطا فرمائی کہ اس کے بعد ان کے اوپر بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے، اور نام نہاد وہ جو کیا خلافت امویہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حقیقی خلافت تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 30 سال تک رہی، اور اس کے بعد نام تو خلافت کا ہی ہے، لیکن وہ خلافت نہیں جو خلافت راشدہ ہے۔ بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، ایوبیوں کا دور آیا، اس کے بعد ممالک کا دور آیا، اس کے بعد عثمانی حکومت آ گئی، خلافت عثمانی آ گئی۔ تو انہوں نے اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کہ بدعات اور شرکیات کے خلاف جو تحریک اٹھی، اور دونوں نے، یعنی یوں کہیں کہ شیخین کریمین کہہ لیں، امامین کریمین کہہ لیں، کہ محمد ابن سعود یا محمدین، محمد ابن سعود ابن محمد ابن مگرن اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ، ان دونوں نے جب یہ اس کی بنیاد رکھی، تو آج اس کو تقریباً 300 سال بیت چکے ہیں۔ لیکن یہ پہلا دور تھا محمد بن سعود کا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا عبدالعزیز، اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا سعود، اور اس کے بعد ان کے بیٹے آئے عبداللہ ابن سعود۔ اور یاد رکھیں کہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں کہ محمد بن سعود، جن کے نام سے آل سعود کہلاتے ہیں، اور یہ مملکہ العربیہ سعودیہ کا نام رکھا گیا ہے، ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا، باقی بیٹوں کے نام تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کی تاریخ آگے چلتی ہے وہ ہیں عبدالعزیز ابن محمد۔ ان کو بھی عصر کی نماز کے وقت مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، اسی دریا کے اندر۔
اور ان کے بعد ان کے بیٹے آئے سعود ابن محمد، سعود ابن عبدالعزیز، اور انہوں نے ان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، عراق تک اور کوفہ اور بصرہ اور بہت سارے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اور ان کے اوپر بھی بڑے الزامات لگا دیتے ہیں جو دشمن ہیں، نا ہنجار دشمن ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا بیٹا عبداللہ ابن سعود آئے ہیں تو 1233 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا آستانہ میں لے جا کر۔ اور کون تھے؟ محمد الپاشا، محمد علی پاشا، ان کا بیٹا ابراہیم اس کے ساتھ۔ لمبی کہانی ہے ایک، کہ وہ ایک غنڈے تھے جو اسلام کے نام کے آئے تھے، جبکہ ان غنڈوں کے اندر شاید ہی کوئی اسلامی دنیا کا آدمی ہو، سارے کے سارے نان مسلم تھے۔ یہ میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، میری ریکارڈنگ اس سلسلے میں بہت سی پہلے موجود ہیں۔ علا کل حال کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ محمد ابن سعود ابن محمد ابن مگران، جن کا تذکرہ میں ابھی پہلے کر چکا ہوں۔ یہ 1233 میں درعیہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا، درخت کاٹ دیے گئے اور منڈیاں لگائی گئیں ان کے بچوں کی اور ان کی عورتوں کی، مصر میں لے جا کر، العیاذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں۔ اللہ کل حال اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ محمد بن سعود ابن محمد ابن مگرن کے ایک بیٹے دوسرے ہیں جو ہیں عبداللہ ابن محمد، جو عبدالعزیز ابن محمد کے بھائی ہیں۔ ان کا بیٹا جو ہے ترکی بن الامیر عبداللہ ابن محمد ابن سعود ابن مگرن، انہوں نے صرف 7 سال کے بعد دوبارہ ریاض کے ساتھ جو یہ علاقہ تھا الدرعیہ، اس کو دوبارہ فتح کر لیا، صرف 7 سال کے بعد۔ یعنی 33 میں ان کو شہید کیا گیا ہے، عبداللہ ابن الامام عبداللہ ابن سعود کو، اور اس کے بعد 40 میں دوبارہ انہوں نے حکومت رکھ لی اور اپنا دارالخلاف انہوں نے ریاض میں بنایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک وہاں پر قلعہ بھی بنایا تھا، یا قلعہ کہہ لیں یا قلعہ بنایا، مکت کا نام تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دشمن ہوتا ہے، انہوں نے اس کے خاندان کے اندر تفریق پیدا کی، پولرائزیشن ہو گئی، اور اس کے بعد یہ کمزوری کا ظاہر ہے کہ ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ یہ حکومت دوسرا دور بھی انہوں نے عجلان ابن محمد ابن عجلان، یعنی جو اہل شمر تھے، ناحیہ شمر یعنی حائل والے، آل رشید کو عثمانیوں نے پھر دوبارہ حکومت، پہلے تو اس کو تباہ کیا تھا، جب آل سعود دوبارہ آئے تو پھر ان کی حکومت لے کر آل رشید کو دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر تیسرا جب دور آتا ہے، پھر کویت سے نکلنے والے صدر الجزیرہ العربیہ الملک عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ابن فیصل ابن ترکی بن عبداللہ ابن محمد ابن سعود۔ میں بار بار تفصیل سے نام لے رہا ہوں تاکہ تاریخ سے دلچسپی لینے والے لوگوں کو اس بات کی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے۔ تو آج اللہ رب العالمین کا بڑا فخر، بڑا فضل ہے، اور فخری انداز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو وہ طاقت بخشی تھی۔ یعنی خیال ہی لگتا ہے کس طرح اس آدمی نے کہ 20 آدمی لے کے اور کویت سے نکل کے جو دوبارہ جا کر اپنے ہی علاقے کو واپس لیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کا تھا وہ قلعہ، جو بنایا تھا وہ ان کے آباء و اجداد نے بنایا تھا، مسم قلعہ، جس کو انہوں نے فتح کیا ہے، اور عجلان کو جو تہہ تیک کیا، اور اس کے بعد ان کی حکومت آئی۔ تو یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے 54 برس تک حکومت کی ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سعود ابن الملک سعود آ گئے، ان کے بیٹے، انہوں نے 11 سال تک، تقریباً 8 سال کی 7 سال حکومت کی، ویسے 11 سال کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ فیصل ان کے بیٹے، پھر فیصل رحمہ اللہ شہید آیا، 11 سال ان کی حکومت ہے۔ پھر ملک خالد آ گئے، ان کی 7 سال حکومت ہے۔ اس کے بعد ملک فہد رحمہ اللہ آئے، 24 سال ان کی حکومت ہے۔ اس کے بعد ملک عبداللہ آ گئے، 1436 میں وہ فوت ہوتے ہیں، اور 2015 میں، یعنی 10 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد خادم الحرمین شریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد الامین، یہ 1436 ہے، یعنی 2015 سے لے کر اب قوم و ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی ترویج اور تنفیذ اور اس کی ترقی کے لیے شب و روز ان کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ وہ دست و بازو ہیں وہ کام کے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کو آگے پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بن جاتا ہے، حامی و ناصر بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ
مختصر بہت ہی کچھ کہنے کو تھا، لیکن کوشش کے باوجود پھر بھی یعنی تقریباً 20 منٹ ہونے کو ہیں کہ یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ کون سی ہے؟ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، اپنے ملکوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بلاد حرمین شریفین کی تاریخ کو لازمی یاد رکھیں۔ اگر وہ 2 دن منا رہے ہیں تو ان 2 دنوں کے اندر بڑی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کون سے 2 دن ہیں؟ 22 فروری، 22 فروری ہر سال منایا جائے گا، اور اسی طرح 30 ستمبر ہر سال منایا جائے گا۔ 30 ستمبر جو ہے اس میں یعنی جب ریاض فتح ہوا، اس کے تقریباً 1902 میں ریاض فتح ہوتا ہے، اور 1932 میں اس کو یونائٹ کیا گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا علاقہ، پہلے درعیہ فتح، پہلے ریاض فتح ہوا، پھر اس کے بعد وہ نجد کا علاقہ فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد حجاز فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ احسا کا علاقہ فتح ہو گیا۔ پھیلتی چلی گئی یہ حکومت، اور آج 2.25 ملین کلومیٹر مربع پر یہ محیط ہے۔ اور آل سعود کے جو ملوک ہیں وہ خدمت میں معمور ہیں۔ میں تو آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ رب العالمین اس تاسیس کو، اس فاؤنڈیشن کو مزید مستحکم کرتا چلا جائے، اور قیامت تک اس کو برقرار رکھے۔ اور آل سعود کے جتنے بھی شہداء ہیں ان 300 سالوں کے اندر، اور خاص طور پر پہلے دور کے اندر جو 76 سال کا ایک دور ہے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو ان کی قبروں کے اندر کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے۔ اور جو اس وقت قرآن و سنت کی تعلیم کو پھیلانے کے اندر دن رات کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر کرے اور قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان 2 دنوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے دوسری ہسٹری پڑھی جاتی ہے ان شہداء کی اور ان جرنیلوں کی، جن کی وجہ سے آپ الحمدللہ آج پوری دنیا کے لوگ حرمین شریفین بڑی آسانی کے ساتھ آ رہے ہیں، عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی تعریف کے ساتھ، اپنے گھر کے تعارف کے ساتھ، اپنے گھر کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ حرمین کی ہسٹری، آل سعود کی ہسٹری، اور المملکت العربیہ سعودی مملکت کی ہسٹری کو جاننا اشد ضروری ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔